مسنت سے ہمارے دلوں کو منور فرمائے۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي لقد قال الله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني لأغفرن لك على ما كان منك ولا أبالي انتہائی قابل قدر اور قابل احترام سامعین حضرات، دعا کی حقیقت یہ آج کا موضوع ہے۔
اگر میں کہوں کہ ہم سب کی تخلیق کا مقصد دعا ہے تو یہ عین درست اور صحیح بات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو پیدا کیا دعا کے لیے۔ فرمایا کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے تمام انسانوں اور جنوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ اور نبی علیہ السلام کی حدیث ہے الدعاء هو العبادہ، کہ دعا ہی عبادت ہے۔ دعا جو ہے وہ عین عبادت ہے۔ ایک حدیث مشہور ہے الدعاء مخ العبادہ، کہ دعا عبادت کا مغز، مگر یہ حدیث ضعیف ہے۔ الدعاء هو العبادہ، دعا ہی عبادت ہے۔ تو مقصد تخلیق عبادت ہے، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کو عبادت کہا ہے۔ در حقیقت دعا کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے دعائے طلب اور ایک ہے دعائے عبادت۔ دعائے طلب کیا ہے؟ آپ کا اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرنا، طلب کرنا، سوال کرنا۔ اللہم اغفر لی، اللہم ارحمنی، یا اللہ مجھے بخش دے، مجھ پر رحم فرما۔ اللہم اہدنی، اے اللہ مجھے ہدایت دے دے۔ یہ سب کا سب دعائے طلب ہے، اسے دعائے مسئلہ بھی کہا جاتا ہے، سوال کرنا، اللہ تعالیٰ سے مانگنا، طلب کرنا۔ دوسری قسم دعائے عبادت ہے۔ ہر عبادت دعا ہے، کیونکہ کوئی عبادت اللہ کی پکار سے خالی نہیں۔ نماز دعا ہے، حج دعا ہے، روزہ دعا ہے، کیونکہ ان تمام عبادات میں اللہ تعالیٰ کو پکارا جاتا ہے۔ تو یوں ہر عبادت دعا ہے۔ تو پھر یہ بات ثابت ہوگی کہ میری اور آپ کی تخلیق کا مقصد دعا ہے، وہ دعائے طلب ہو یا دعائے عبادت ہے۔ اور یہ بات طے شدہ ہے کہ ہر قسم کی عبادت کا حقدار صرف اللہ رب العزت ہے۔ یہ بات خطرناک ہے کہ ہم اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکاریں۔ اللہ تعالیٰ کے علاوہ اگر کسی اور کو پکارا جائے، خواہ وہ پکار برائے طلب ہو یا وہ پکار برائے عبادت ہو، یہ دونوں چیزیں شرک بھی ہیں اور کفر بھی۔ جو بندہ اس عقیدے کے ساتھ کہ غیر اللہ کو پکارنا جائز ہے، غیر اللہ کو پکارے، وہ کافر ہے۔ یہ بات تھوڑی سی سنگین سخت ہے، لیکن توحید کا معاملہ اور شرک کا معاملہ اور سنت اور بدعت کا معاملہ اتنا سنگین ہے کہ اس میں سخت بات ہی کہی جائے گی۔ آپ کا بیٹا کہیں کھیل رہا ہو جہاں بجلی کی ننگی تار پڑی ہو، تو اپنے بیٹے کو آپ کس طرح روکیں گے؟ کیا آپ کا انداز ہو؟ یہ شرک اور بدعت، یہ بجلی کی ننگی تاریں ہیں جو انسانیت کے لیے ہلاکت اور بربادی۔ اگر ایک بندے کا عقیدہ اس بات پر قائم ہو کہ ہمیشہ صرف اللہ کو پکارنا ہے، تو اللہ اس کا کیا انعام دیتا ہے؟ حدیث قدسی، یا ابن آدم انک ما دعوتنی
ورجوتنی لأغفرن لك على ما كان منك ولا أبالي. اے آدم کے بیٹے، تو جب تک دو کام کرتا رہے، جب تک دو کام کرتا ہے، پوری ذمہ داری کے ساتھ اور پوری امانت اور دیانت کے ساتھ دو کام کرتا ہے، ما دعوتنی، جب بھی پکارے مجھے پکارے، کسی اور کو نہ پکارے. یہ بات تیرا عقیدہ ہو، یہ بات تیرا منہج، یہ بات تیرے عمل کا لازمہ ہو کہ جب بھی پکارنا ہے اللہ کو پکارنا، اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں پکارنا. جب بھی پکارے مجھے پکارے اور کسی اور کو نہ پکارے. پہلا کام. دوسرا کام کیا؟ ورجوتنی، اور جب بھی تو امیدیں وابستہ کرے میرے ساتھ کرے. میرے ساتھ تیری امید کبھی نہ ٹوٹے. جب بھی تیری امیدیں وابستہ ہو میرے ساتھ، بس تو یہ دو کام کرتا ہے. جب تک تو یہ دو کام کرتا رہے گا تو اغفر لک، اس وقت تک میں بھی تجھے بخشتا رہوں گا اور معاف کرتا رہوں گا. تیرے گناہوں کو ڈھاتا رہوں گا، گراتا رہوں گا، مٹاتا رہوں گا اور معاف کرتا رہوں گا. علی ما کان منک، وہ گناہ جیسے بھی چھوٹے ہو بڑے، کوئی چیز بڑی تیرے لیے. ولا ابالی، مجھے کوئی پرواہ نہیں، میں تیرے سارے گناہوں کو مٹا ڈالوں گا. اگر یہ بات، دو باتیں تیرے عقیدے اور عمل کا حصہ بن جائے، ما دعوتنی ورجوتنی، جب بھی دعا کرنی ہے مجھ سے کرے. کوئی مشکل کشا نہ ہو سوائے میرے، کوئی دستگیری کرنے والا نہ ہو سوائے میرے، کوئی حاجت روا نہ ہو سوائے میرے، کوئی گنج بخش نہ ہو، کوئی داتا نہ ہو سوائے میرے. یہ بات تیرا عقیدہ بن جائے. ورجوتنی، اور تیری ساری امیدیں میرے ساتھ وابستہ ہو جائیں. کوئی بڑی سے بڑی طلب ہو میرے سامنے رکھے، چھوٹی سے چھوٹی طلب ہو میرے سامنے رکھے. جب تک تو یہ دو کام کرتا رہے گا، میرا یہ وعدہ ہے کہ میں بھی تیرے گناہوں کو معاف کرتا رہوں. یعنی توحید ایک ایسا اثاثہ ہے، ایک ایسا سرمایہ ہے جو گناہوں کی مٹانے کی سب سے قوی اساس ہے، سب سے قوی اساس. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، یدعى رجل یوم القیامت علی رؤوس الخلائق، ایک شخص کو قیامت کے دن پکارا جائے گا پوری کائنات کے سامنے، پوری کائنات کے سامنے اسے پکارا جائے کہ بندے آؤ، اے فلاں بیٹے فلاں کے آؤ، حساب و کتاب کی. اب وہ آگے بڑھ رہے اور اس پر ایک خوف تاری، اس کی پوری زندگی ایک کھلی کتاب کی مانند اس کے سامنے کہ میں پروردگار کو کیا حساب دوں. حدیث میں آتا ہے کہ ينشر له 99 سجلا فيها سيئات، 99 رجسٹر کھولے جائیں گے اور پھیلا دیے جائیں گے جن میں اس کے گناہ ہوں گے، اس کے گناہوں سے بھرے 99 دفعہ. اور کل سجل الى مد البصر، اور ہر رجسٹر کا سائز جو ہے وہ تا حد نگاہ، جہاں تک انسان کی نظر جاتی ہے، اور وہ بھی قیامت کی نظر، وہاں تک وہ رجسٹر موٹے اور لمبے اور پھیلے ہوں گے، اور سب اس کے گناہوں سے بھر
قیامت کا ایک مرحلہ میزان ترازو. اللہ تعالیٰ فرمائے گا انظروا هل لعبدی من حسن، یہ بندہ جو آ رہا ہے جس کے تم نے دفتر کھول دیے ہیں، کوئی اس کی نیکی بھی ہے، کوئی نیکی نہیں. وہ بندہ یاد کرے گا، کوئی نیکی اسے یاد نہیں آ رہا. اللہ تعالیٰ فرمائے گا بلا عبدی ان لک عندی حسنہ، میرے بندے تیری ایک نیکی میں نے سنبھال کے رکھی ہوئی، تیری ایک نیکی میرے پاس ہے، میں نے وہ سنبھال کے رکھی. حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک پرچی نکالے گا، یہ تیری نیکی میں نے تیرے لیے اسے سنبھال کے رکھا. اللہ فرشتوں کو حکم دے گا کہ اس کے اعمال کو تولو، یہ اس کی نیکی ہے اور یہ 99 رجسٹر اس کے گناہ ہے، اس کے اعمال کو تولو. اور اللہ بندے سے کہے گا میرے بندے یہ دفتر کھلے پڑے ہیں، تو خود جا کر ملاحظہ کر، تو یہ کوئی اشکال تو نہیں، کوئی اعتراض تو نہیں. ہر ظالمہ کا حفاظتی، میرے فرشتے جنہوں نے یہ گناہ نوٹ کیے ہیں، تجھ پر کوئی ظلم تو نہیں کیا، خود جا کر دیکھ. اور حل لدیک عذر، یہ بھی دیکھ کوئی گناہ لکھا ہو اور تیرے پاس کوئی عذر ہو، یہ بھی دیکھ کہ عذر تو نہیں تیرے پاس. یہ کہ یا اللہ نہیں، نہ کوئی ظلم ہوا اور نہ کوئی عذر ہے. اللہ فرمائے گا اعذر وزنک، کہ جاؤ تیرے وہ اعمال تولے جا رہے ہیں، ترازو کے پاس چلا جا، میزان کے پاس چلا جا. وہ کہے گا یا اللہ این البطاقہ من السجلات، یہ چھوٹی سی پرچی ان دفاتر کا، ان رجسٹروں کا کیا مقابلہ کرے. اللہ پاک فرمائے گا اعذر وزنک، جاؤ اپنے وزن کو دیکھو، خود دیکھو. بندہ وہاں پہنچ جائے گا. حدیث میں آتا ہے کہ جب تولا جائے گا تو ثقلت البطاقہ وطاشت السجلات، پرچی بھاری پڑ جائے گی اور 99 دفاتر ہلکے پڑ جائیں گے. وہ پلڑا اوپر کو جا رہا ہے اور یہ چھوٹی سی پرچی یہ بھاری پڑ جائے گی. چھوٹی سی پرچی نے ان 99 گناہوں کے دفاتر کے پرہجے اڑا دی. دنیا میرا یہ کیا نیکی اس کی، یہ کون سی اس کی نیکی ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے سنبھال کے رکھا، اور جس نے گناہوں کے 99 رجسٹروں کو ہلکا کر دیا. وہ پرچی کھولی جائے گی علی رؤوس الخلائق، تمام مخلوقات کے سامنے کھولی جائے گی. اس میں کیا نیکی درج ہے؟ فَإِذَا فِيهَا أَشْهَدُ أَن لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. یہ ہے توحید کی دولت. پتہ نہیں اس کی گواہی کتنی قوی اور کتنی مضبوط ہے، اس کا توحید کا فہم کتنا عمدہ تھا. گواہی ہم بھی دیتے ہیں لیکن بغیر کسی فہم کے، بغیر کسی معنی کے سمجھے. یہ کلمہ ہم بھی پڑھتے ہیں، ہزاروں بار پڑھتے ہیں. اس شخص نے کس فہم کے ساتھ اور کس قوی شہادت کے ساتھ اس کلمے کو پڑھا ہوگا کہ اللہ کو پسند آئے. اور اللہ تعالیٰ نے اس نیکی کو اس کے لیے محفوظ کر لی. اور آج جب کہ بندہ پریشان تھر تھر کانپ رہا ہے، یہ کلمہ اس کی نجات کا باعث بن گیا. واقعتاً توحید جس میں اللہ کا نام اور اللہ کے نام کے سامنے، اللہ کے نام کے مقابلے میں کوئی چیز بھاری
نہیں ہو سکتی. لا يدخل مع اسمہ شیء، اللہ کے نام کے مقابلے میں کوئی چیز بھاری نہیں ہو سکتی. لیکن ایک معرفت کے ساتھ، ایک سچی تصدیق کے ساتھ، ایک ٹھوس گواہی کے ساتھ، اتنی ٹھوس ہو کہ پہاڑوں سے بڑھ کر، لوہے سے بڑھ کر، فولاد سے بڑھ کر اتنی ٹھوس گواہی ہے جس میں شرک کا کوئی شائبہ تک نہ، کوئی تصور تک نہ. یہ توحید قبول عمل اور قبول دعا کی اساس. مسند احمد کی حدیث، بخن لخمس ما ادخلہن فی المیزان. 5 چیزیں کیا کہنا ان کا، کل یہ 5 چیزیں اللہ کے میزان کو کتنا بھاری کر دیں گے، کتنا بھاری کر دیں گے. کون سی 5 چیزیں؟ فرمایا کہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. یہ 4 توحید کے کلمے جن میں پروردگار کی ساری توحید سمٹی ہوئی، مگر ایک معرفت اور ایک پہچان کے ساتھ، اور پھر سچی گواہی کے ساتھ، اور پھر اس گواہی پر عملی طور پر قائم ہو جائے. 4 چیزیں. 5ویں چیز کیا ہے؟ کسی شخص کا بچہ بچپن میں فوت ہو جائے اور وہ صبر کرے، اس کا یہ صبر قیامت کے دن تولا جائے گا اللہ کے میدان، اور نیکیوں کے پلڑے کو بھاری کر دے گا. اب تک جو میں نے گزارشات پیش کی ان میں حقیقت دعا واضح کی کہ میری آپ کی تخلیق کا مقصد دعا ہے. دعا کی 2 قسمیں ہیں. دعائے طلب جس میں آپ مانگتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے سوال کرتے ہیں، اور دعائے عبادت. ہر عبادت دعا ہے، کیونکہ کوئی عبادت اللہ کے ذکر اور اللہ کی پکار سے خالی نہیں. اور یہ دونوں قسم کی عبادت اللہ رب العزت کے لیے، اگر آپ کے عقیدے میں یا آپ کے عمل میں یہ دعا کسی اور کے لیے بن گئی تو یہ شرک بھی ہے اور کفر بھی ہے. وہ بندہ دائرہ ایمان سے خارج ہے جو اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارے. یہ بات بھی آپ نے سن لی کہ دعا کی سب سے قوی اساس توحید ہے. سب سے قوی اساس اللہ تعالیٰ کی توحید. اور اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے اگر تم پوری زندگی اس عقیدے پر قائم رہے کہ جب بھی پکارنا ہے مجھے پکار، اور جب بھی امیدیں وابستہ کرنی ہے میرے ساتھ کرنا، اس وقت تک میں بھی تمہاری توحید کی برکت سے اور شرک نہ کرنے کی برکت سے تمہیں بخشتا رہوں اور معاف کرتا رہوں، تمہارے گناہوں کو مٹاتا رہوں. یہ پروردگار کا فائدہ ہے. دعا جو کہ عین توحید ہے، دین اسلام کا ثمر ہے، اور عبادت کا حاصل اور عبادت کا ماض. وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهَ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ. جب بھی سوال کرو اللہ سے کرو، اور جب بھی استعانت کرو اللہ تعالیٰ سے کرو. وہی تمہاری مرادیں اور تمہارے سوال پورے کرنے والا ہے اور تمہاری دعائیں قبول کرنے والا. کتاب و سنت کے نصوص آپ دیکھیں، دعا جہاں بھی ذکر ہے اس کے ساتھ قبولیت کا بھی ذکر. یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت. اللہ تعالیٰ نے بیشتر مقامات پر جہاں بھی دعا کا ذکر کیا قبولیت اور استجابت ساتھ ہی ذکر کیا. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ. میرے بندے آپ سے پوچھیں میرے بارے میں کہ میں کہاں ہوں، تو انہیں بتاؤ کہ انی قریب، میں قریب ہوں
انہیں بتاؤ میں قریب ہوں. یہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے قریب. اس پر تھوڑا سا غور و فکر کیجیے. اللہ تعالیٰ کی صفت قریب ہونا ہے، حاضر ہونا نہیں. ہماری زبانوں پر اللہ تعالیٰ ہر جگہ حاضر ناظر. ناظر ہے، ناظر کا معنی دیکھنے والا، وہ سمیع اور بصیر ہے، لیکن حاضر نہیں ہے، قریب ہے. لفظ حاضر پورے کتاب و سنت کے ذخیرے میں اللہ تعالیٰ کے لیے کہیں استعمال نہیں ہوا. اور نہ یہ لفظ اللہ تعالیٰ کے شایان شان. اس کی شان حاضر ہونا نہیں، اس کی شان قریب ہونا. اس کی ذات عرش پر، عرش پر. اور اس کا قبضہ، قدرت، علم، سمع اور بصر، تدبیر اور اس کا ملک پوری کائنات پر. یہ قریب ہونے کا معنی. وہ ہم سے دور بھی ہے اور قریب بھی. دور بحیثیت ذات کے کہ اپنے عرش پر مستوی، اور قریب باعتبار صفات کے، باعتبار سمع کے، بصر کے. اس سے کوئی چیز اوجھل نہیں، کوئی چیز مخفی نہیں، ایک ذرہ تک اس سے پوشیدہ نہیں. یعلم دبیب النملة السوداء فی الصخرة السماء فی اللیلة الظلماء. رات کی تاریکی ہو اور سیاہ رنگ کا پہاڑ، اور اس کی سیاہ رنگ کی تہ کے نیچے سیاہ رنگ کی چیونٹی چل رہی ہو. اللہ اپنے عرش پر اس چیونٹی کو دیکھتا بھی ہے اور اس کے چلنے کی آواز کو سنتا بھی. عرش پر مستوی ہے، لیکن اس کا علم اور اس کی قدرت، اس کا احاطہ، ملک و تدبیر، یہ پوری کائنات پر. لفظ حاضر میں ضعف اور عاجزی ہے، چھوٹا پن. آپ کا مالک یا آپ کا والد آپ کو حکم دے، آپ کہتے ہیں حاضر. ہمارے سندھ میں کہتے ہیں حاضر سائیں. یہ حاضر، حاضر یا سیدی عرب میں کہتے ہیں اپنے آپ کو متواضع بنا کر کہ میں حاضر. استاد کلاس میں حاضری لیتے اور شاگرد کیا کہتے ہیں؟ حاضر جناب. استاد کے سامنے اپنی عاجزی اور تواضع کا اظہار کرتے. عدالت میں جج تشریف لاتا ہے اور مجرم حاضر ہوتا ہے. مجرم حاضر ہو، ملزم حاضر ہو، تو حاضر کا لفظ وہ اچھا لفظ نہیں. اس میں کمزوری ہے، اس میں عاجزی ہے، اس میں ضعف، اس میں تواضع. اور اللہ کی شان تواضع ہونا نہیں، بلکہ اللہ کی شان متکبر ہونا. الکبریاء اور ردائی، تکبر تو میری چادر ہے. اللہ کا فرمان فمن نازعنی فیہما ادخلہ النار. جس شخص نے اس چادر میں ہاتھ ڈالا اسے جہنم میں ڈال. تواضع ہماری زینت ہے، تواضع ہماری زینت ہے. چنانچہ چونکہ دعا کا موضوع ہے، نبی علیہ السلام کی ایک دعا ہم پڑھتے ہیں، اس کے کچھ معنی معلوم کرتے ہیں. اس دعا میں آداب دعا بھی ہیں اور قبولیت دعا کی بنیادیں بھی ہیں. مسند احمد میں یہ دعا مذکور ہے اور کتب سنن میں بھی. صحابی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت سے فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: اذا اصاب العبد حزن یا ہم، اگر کسی بندے کو کوئی غم لاحق ہو جائے، کوئی پریشانی لاحق ہو جائے، کسی بندے کو، کوئی بھی انسان پریشان ہو جائے،
وہ پریشانی دینی ہو، سماجی ہو، کاروباری ہو، معاشی ہو، معاشرتی ہو، بندہ پریشان ہو، وہ یہ دعا پڑھ لے جو میں ذکر کرنے والا ہوں، یہ دعا پڑھ لے تو اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ اس پریشانی کو دور کر دیتے، اور صرف پریشانی دور نہیں کرتا بلکہ ابدلہ مکانہ فرح، اس پریشانی کی جگہ بندے کو خوش کر دیتے، پریشانیاں ختم کر دیتے اور بندے کو خوش کر دیتے۔ یہ دعا جب نبی علیہ السلام نے یہ دعا ابن مسعود کو سکھائی، انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افلا نتعلم، ہم ان کلمات کو یاد نہ کر لیں، ان کلمات کو سیکھ نہ لیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ ينبغي لمن سمعهن ان يتعلمهن، ہاں جو شخص بھی اس دعا کو سنے اس کے لائق ہے کہ وہ ان کلمات کو یاد کر لے اور ان کا علم حاصل کر لے، کیونکہ اس میں توحید کے اور معرفت کے اور قبولیت دعا کے خزانے۔ اب دعا کیا ہے؟ اللہم انی عبدک فابن عبدک فابن امتک ناصیتی بیدک ماض فی حکمک عدل فی قضاءک اسألک بکل اسم هو لک سمیت به نفسک او انزلته فی کتابک او علمته احدا من خلقک ام استأثرت به فی علم الغیب عندک ان تجعل القرآن ربیع قلبی ونور صدری وجلاء حزنی وذهاب ہمی وغمی۔ یہ پوری دعا ہے۔ اس کا ترجمہ، اے اللہ انی عبدک، میں اس بات کا اقرار کرتا ہوں اور اعتراف کرتا ہوں تیرے سامنے کہ میں تیرا ایک بندہ ہوں، تیرا ایک نوکر چاکر، ایک غلام۔ تواضع، یعنی دعا میں بندہ تواضع اختیار کرے۔ اللہ تعالیٰ کو بندے کی تواضع پسند ہے۔ فرمایا کہ ما تواضع احد للہ الا رفعہ اللہ، جو شخص اللہ کے لیے تواضع اختیار کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو بلند کر دے گا، اللہ کے لیے جھکے گا، اللہ اسے رفعتیں عطا فرمائے گا۔ بلکہ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے کہ یہ بات میں قسم کھا کر کہنے کو تیار ہوں، قسم کھا کے بتا رہا ہوں کہ جو بندہ اللہ کے لیے تواضع اختیار کرے گا اللہ اس کو اونچا کر دے گا، بلند کر دے گا، رفعت درجات سے اسے نوازے گا۔ بندے کی سب سے بڑی تواضع کی شکل کون سی؟ جب اس کی یہ ناک اور پیشانی زمین سے مس ہو رہی، گھٹنے زمین سے ٹکے ہوئے، ہاتھ زمین پہ لگے ہوئے ہیں، یہ سجدے کی حالت ہے۔ حالانکہ بندہ سب سے نیچے ہو چکا ہے، سجدے میں انسان سب سے نیچے ہوتا ہے، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اقرب ما یکون العبد من ربہ وہو ساجد، وہ اللہ جو عرش معلیٰ پر ہے، بندہ اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب کب ہوتا ہے؟ جب وہ سجدے میں گرا ہو، جب وہ سجدے میں گرا، حالانکہ سب سے نیچے، لیکن یہ تواضع ہے اس رب جبار و قہار کے سامنے، سب سے نیچے لیکن سب سے اوپر، اللہ کے سب سے قریب۔ اسی لیے فرمایا جب سجدے میں گر جاؤ تو دعائیں کرو چھانٹ چھانٹ کر، دعائیں قبول ہوں گی۔ یہ تواضع کی کیفیت ہے، دعائیں قبول ہوں گی۔ یہ تواضع، اس دعا کا آغاز بھی اسی تواضع کے کلمات سے، اللہم انی عبدک، یا اللہ میں تیرا بندہ ہوں۔ لوگوں سمجھو اللہ کے پیارے پیغمبر کس چیز کا اقرار و اعتراف کر رہا، میں تیرا بندہ ہوں،
آپ بھی اقرار کرو کہ آپ اللہ کے بندے ہیں. اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. آپ یہ گواہی دیتے، اس گواہی پر قائم رہو. آپ اللہ کے بندے ہیں. جس طرح ایک انسان پیدا ہوتا ہے اپنی ماں کے پیٹ سے، آپ بھی اسی طرح متولد ہوئے. پھر آپ کو نور کہنا، اللہ کے نور کا حصہ کہنا، اللہ کا نور مخلوق ہے کیا؟ یہ کتنا بڑا عقیدہ کفر ہے. اس لیے حدیث میں آتا کہ جو بندہ دو شخصیتوں کے بارے میں گواہی دیتا کہ وہ اللہ کے بندے اور اللہ کے رسول ہیں، اللہ تعالیٰ اس بندے کو یقیناً جنت میں داخل کرے گا. اس کے عمل جیسے بھی ہوں، یہ حدیث ہے صحیح بخاری کی. تو دو شخصیتیں کون ہیں؟ ایک عیسیٰ علیہ السلام اور دوسرے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کیونکہ ان دونوں شخصیتوں کے بارے میں ان کی قومیں غلوف کا شکار ہوئی اور ہو رہی. عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو عبد یعنی بندہ ماننے سے انکار کر دیا، بلکہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا دیا. بعد عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کہہ دیا کہ عیسیٰ ہی اللہ. لیکن جو لوگ عیسیٰ علیہ السلام کو عبداللہ ورسولہ مانیں گے، اللہ کا فائدہ ہے کہ ان کا ٹھکانہ جنت ہے. اسی طرح محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی قوم نے انہیں پتہ نہیں کیا کچھ بنا دی. نور من نور اللہ، اللہ کے نور کا جز، اللہ کے نور کو تقسیم کیا اور مخلوق کو خالق بنا دیا. وہی جو مستوی عرش تھا خدا ہو کر ادھر پڑا مدینے میں مصطفیٰ ہو کر. عرش خالی ہے. جو عرش پہ مستوی تھا اللہ، وہ مدینے میں محمد بن کر آ چکا ہے. نعوذ باللہ. تو جو شخص ان سارے عقائد باطلہ کا انکار کرے اور اس کا یہ عقیدہ ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اللہ کے رسول ہیں، اللہ تعالیٰ کا فائدہ ہے کہ ایسے انسان کا ٹھکانہ جنت. تو یہ دعا جو تواضع کے کلمات سے شروع ہو رہی، اللہ انی عبد، یا اللہ میں تیرا بندہ ہوں، وابن امتک، اور تیری ایک بندی کا بیٹا، تیری ایک لونڈی کا، ایک نوکرانی کا بیٹا. میں تیرا بندہ ہوں، تیرے ایک بندے اور ایک نوکر کا بیٹا، تیری ایک نوکرانی کا بیٹا. ناصیتی بیدک، یا اللہ میرا اقرار ہے کہ میری پیشانی تیرے ہاتھ میں ہے. بڑا عظیم اقرار. پیشانی انسان کا سب سے اوپر کا ایک جز اور حصہ ہے. اس کو اشرف الاعضاء کہا جاتا ہے. سارے اعضاء میں سب سے اشرف جو عضو ہے وہ انسان کی پیشانی. یا اللہ یہ تیرے ہاتھوں میں، ناصیتی بیدک، میری پیشانی تیرے ہاتھ میں. اس کا ترجمہ ہاتھ کرو، تیرے ہاتھ میں. اللہ کا ہاتھ، صفت ہاتھ ثابت ہے. کچھ اپنے لوگ بھی اس کا ترجمہ کرتے ہیں کہ میری پیشانی تیری قدرت ہے. یہ ترجمہ غلط ہے. ید کا معنی ہاتھ ہوتا ہے اور یہ صفت اللہ کی ثابت ہے. اس کا ہاتھ کیسا ہے وہ ہم نہیں جانتے. کیا ہمارے جیسا ہے؟ نہیں. کیوں؟ لیس کمثلہ شیء، اس جیسی کوئی چیز نہیں. وہ تشبیہ سے پاک ہے. پھر کیسا ہے؟ جیسا اس کے لائق ہے. جیسا اس کے لائق ہے. یہ ہمارا عقیدہ ہے. تو ناصیتی بیدک، میری پیشانی تیرے ہاتھ میں. ماضٍ فی حکم، اور مجھ پر تیرا حکم چلتا ہے. جو بھی میری زندگی کے ادوار ہیں، حالات ہیں، تغیرات ہیں، تیرے حکم سے. بیمار ہوں تیرے حکم سے، صحت ملے تیرے حکم سے، فقر تیرے حکم سے، تونگری، آسودگی تیرے حکم سے.
اٹھنا بیٹھنا تیرے حکم سے، سونا جاگنا تیرے حکم سے، چلنا پھرنا تیرے حکم سے، تیرا حکم چلتا ہے۔ اور عدل فی قضاء، تیرا جو بھی فیصلہ میرے بارے میں ہوگا وہ عدل ہے، یہ میرا عقیدہ ہے، اقرار ہے، تیرا ہر فیصلہ عدل ہے۔ بیمار کر دے تیرا عدل ہے، کوئی شکوہ نہیں، فقیر کر دے تیرا عدل ہے، کوئی شکوہ نہیں، تیرا ہر فیصلہ عدل ہے۔ بڑے عظیم اقرار ہے، اس میں تواضع کا اظہار، تقدیر پر ایمان، جو لکھا ہے نوشتہ ہے تقدیر، جو ہوتا ہے وہ تقدیر میں لکھا ہوا، ہمارا ایمان، یہ سارے تیرے فیصلے ہیں اور سارے فیصلے عدل پر قائم ہیں۔ مانا قبولیت دعا میں ضروری ہے کہ آپ کا تقدیر پر قوی ایمان۔ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا کہ اوصنی یا رسول اللہ، مجھے نصیحت کیجیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تغضب، میری نصیحت یہ ہے کہ غصہ نہ کرو۔ اس نے کہا یہ تو عام سی بات ہے، اور نصیحت کیجیے۔ فرمایا کہ اور نصیحت بھی یہی ہے کہ لا تغضب، غصہ نہ کرو۔ اس نے کہا اور کیجیے۔ فرمایا کہ غصہ نہ کرو۔ اس نے اس نصیحت کو پلے سے باندھ لیا، حدیث پوری ہو گئی، لیکن پیغمبر علیہ السلام اتنی تاکید کے ساتھ یہ نصیحت کر رہے، غصہ نہ کرو، غصہ نہ کرو۔ یہ حقیقت میں اس کا لنک اور اس کا تعلق عقیدے کے ساتھ ہے، اور دین کی اساس عقیدہ ہے۔ کائنات کا بگاڑ عقیدے کے بگاڑ کے ساتھ مربوط ہے۔ آپ نے اس کی تربیت کی، غصہ نہ کرو، کیونکہ غصہ نہ کرنا اس کا علاقہ عقیدے کے ساتھ ہے۔ غصہ انسان کب کرتا ہے؟ کوئی نقصان ہو جائے۔ ایک انسان اگر یہ سوچ لے کہ یہ نقصان تقدیر میں لکھا ہوا تھا تو مطمئن ہوگا یا نہیں ہوگا؟ اس کو غصہ آئے گا۔ آپ کے سامنے آپ کے بیٹے نے برتن گرا دیا، گلاس ٹوٹ گیا، ایک چھوٹا سا نقصان ہوا، غصہ آتا، بعض لوگ تھپڑ تک مار دیتے، لیکن جن کا عقیدہ صاف ہوتا، ستھرا، نفیس، نظیف، فوراً ان کے ذہن میں آتا ہے کہ گلاس کا ٹوٹنا تقدیر میں لکھا ہوا تھا، مطمئن ہو گیا، اللہ کا فیصلہ۔ عدل فی قضاء، تیرا جو بھی قضا ہے، جو بھی فیصلہ وہ عدل، میرا اس پر ایمان ہے، میرا اس پر ایمان ہے۔ تو ایمان بالقدر یہ بھی دعا کی قبولیت میں اس کا ایک اہم کردار ہے۔ آگے فرمایا اسألک بکل اسم ہوا لک، اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں تیرے ہر نام کے واسطے سے، یہ وسیلہ دعا میں، وسیلہ تیرے ہر نام کے واسطے سے، یہ دعا کا وسیلہ اور بڑا قوی وسیلہ۔ دعا کی قبولیت کا اسے آپ شارٹ کٹ سمجھیں، مختصر ترین راستہ۔ اللہ تعالیٰ کو پکارو، ندا کرو اس کے ناموں کے وسیلے سے اور ناموں کے واسطے سے۔ شرعی طور پر دعا میں 3 وسیلے مشروع ہیں اور جائز ہیں، بلکہ مستحب ہے 3 وسیلے، باقی سارے وسیلے بدعت ہیں۔ نمبر 1 اللہ تعالیٰ کو وسیلہ پیش کرنا اس کے ناموں کا اور اس کی صفات کا۔ نمبر 2 اللہ تعالیٰ کو وسیلہ پیش کرنا دعا میں اپنے اعمال صالحہ کا، اپنی نیکیوں کا۔ اس کی دلیل صحیح بخاری کی وہ سابقہ قوموں کے، کسی قوم کے 3 فرد غار میں داخل ہو گئے طوفان سے بچنے کے لیے، تو طوفان کی شدت سے ایک چٹان سرکتی ہوئی غار کے تانے پر آ کر رک گئی، ان کا راستہ بند ہو گیا، کوئی نہیں جانتا یہ تینوں کہاں کھو گئے۔ اتنی بوجھل چٹان تھی، اس کو ہٹانا ممکن نہیں تھا، اب موت ان کے سامنے۔ تینوں نے دعا طے کی کہ دعا کرتے،
اور دعا کیسے کرتے ہیں؟ اپنی کوئی نیکی یاد کرو، اس نیکی کا وسیلہ اپنے رب کو پیش کرو اور اس نیکی کے وسیلے سے دعا کرو۔ حدیث طویل ہے، تینوں نے ایک ایک نیکی اپنی سوچی اور دعا کی۔ تینوں نے اپنی دعا میں ایک جملہ کہا تھا، وہ جملہ قابل غور۔ تینوں نے کہا تھا اللہم ان کنت تعلم انی فعلت ذلك ابتغاء مرضاتک فافرج عنا ما نحن فیہ۔ اے اللہ، ہم نے اپنی نیکی تیرے دربار میں پیش کر دی، اگر تو جانتا ہے کہ یہ نیکی ہم نے جب کی تھی تو تیری رضا کے لیے کی تھی، ریاکاری کے لیے نہیں کی تھی، کوئی دکھاوا نہیں تھا، نمود و نمائش نہیں تھی، تشہیر کی نیت نہیں تھی، لوگوں سے واہ واہ مقصود نہیں تھا، بلکہ صرف تجھے راضی کرنے کے لیے، تیری رضا اور تیری خوشنودی کے لیے، تیرے تقرب کے لیے۔ اگر واقعتاً یہ نیکی ہم نے تیری رضا کے لیے کی تھی تو فافرج عنا ما نحن فیہ، یا اللہ جس مصیبت میں ہم گھرے ہوئے ہیں اور پھنسے ہوئے ہیں ہمیں یہاں سے نکال دے۔ تینوں کی دعا پوری ہوئی اور چٹان سرک گئی، اللہ نے دعا قبول کر لی۔ تو یہ دعا وسیلے کے ساتھ، وسیلہ کس کا؟ کسی شخصیت کا نہیں، وسیلہ اپنے اعمال صالحہ کا، اخلاص کا، نیکی اور نیکی کا اخلاص، ان دو چیزوں کو وسیلہ بنا کر پیش کر۔ بلکہ ایک حدیث کے الفاظ ہے کہ تقطعت الصخرہ، وہ چٹان ریزہ ریزہ ہو گئی۔ یہ عمل صالح کی طاقت، اخلاص کی قوت کہ چٹان کے پر ہچے اڑ گئے، یہ نیکی کی طاقت، یہ وسیلہ بھی مشروع ہے۔ اللہ تعالیٰ کو پکارو اور دعائیں کرو، اپنی نیکیوں کے واسطے پیش کرو، نیکیاں اپنی یاد کرو، یا اللہ فلاں نیکی تیری رضا کے لیے تھی، میرا فلاں کام کرتا، اللہ دعا قبول کرے گا۔ اور تیسرا وسیلہ جو ہے وہ ہے بزرگوں سے، نیک لوگوں سے، صالحین سے دعا کی اپیل کرنا کہ آپ ہمارے لیے دعا کیجیے۔ لیکن یہ اپیل ہم ہر ایک سے کرتے ہیں، جس سے ملاقات ہوئی دعا کی درخواست ہے، دعا کی درخواست ہے۔ یہ کچھ سلف صالحین کا وتیرہ نہیں تھا، ہر ایک سے دعا کا کہا جائے۔ اور اگر ہمیں کوئی کامیابی ملتی ہے اور کوئی مبارکباد دیتا ہے، ہم کیا کہتے ہیں؟ آپ کی دعا، آپ کی دعا سے ہی حاصل۔ یہ بات بالکل غلط ہے۔ بھائی اس موقع پر اپنے رب کے فضل کو ذکر کرو، اپنے رب کی رحمت کو ذکر کرو۔ یہ موقع اللہ تعالیٰ کے فضل اور اس کے احسان کے ذکر کرنے کا ہے، اور آپ اس کو گنوا دیتے ہیں کہ آپ کی دعا ہے۔ پتہ نہیں اس کی دعا تھی یا نہیں تھی، اس نے کی بھی یا نہیں کی، اور اگر کی بھی ہو تو اللہ نے قبول کی بھی یا نہیں کی۔ جھوٹ بھی ہو سکتا ہے، نہیں، اللہ کا فضل، اللہ کا انعام، اللہ کا احسان، اللہ اور راضی ہوگا۔ لئن شکرتم لازیدنکم، میرے احسان کو ذکر کرو گے، میرا شکر ادا کرو گے، اور دوں گا، اور نواز دوں گا، میرے خزانوں میں کوئی کمی نہیں۔ یہ پروردگار کا احسان۔ یہ تین وسیلے مشروع ہیں، باقی سارے وسیلے بدعت۔ کسی شخصیت کا وسیلہ، کسی ولی کا وسیلہ۔ آج بہت سے صوفیوں کے جو ہیں وہ گروہ موجود ہیں، چشتی اور سہروردی اور قادری اور شاذلی، رفاعی، حسینی، پتہ نہیں کون کون۔ ان کی دعا میں ان کا اصول ہے کہ حاضر پیر سے لے کر جہاں تک پیر کی سند جاتی ہے وہاں تک کے ہر پیر کے وسیلے سے دعا کرنی۔ یعنی بدعت کا طوفان بدتمیزی، ایک طوفان، ایک ڈھیر بدعت کا دعا میں شامل۔ یہ صوفیہ کا عقیدہ، توسل کے ساتھ۔ مشرکین مکہ بھی اسی توسل کے قائل تھے جو کہ شرک تھا، اور اللہ کے پیارے پیغمبر نے صرف اس توسل پھر عبادہ کی بنا پر ان کے عقیدے کو قبول نہیں کیا، اور پوری زندگی ان سے محاب آرائی قائم رکھی، جنگیں لڑی، قتال کیا،
وسیلے کی بنا، ان کے وسیلے کے عقیدے کی بنا۔ یہ کتنا مبارک وسیلہ ہے، اللہ تعالیٰ کو اس کی صفات کا وسیلہ اور اس کے ناموں کا وسیلہ، اس وسیلے سے دعا کیسے قبول ہوتی ہے سنیں۔ مسند احمد کی حدیث، اللہ کا پیغمبر سلیمان علیہ السلام ان کے دور میں قحط کی صورت بن گئی اور پانی ناپید ہو گیا، آسمانوں سے بارش نہیں برستی اور زمین میں پانی اتنا گہرا ہو گیا کہ رسائی ممکن نہ رہی، اور سلیمان علیہ السلام کی حکومت پوری کائنات پر تھی، انسانوں پر، جنوں پر، پرندوں پر، درندوں پر، اتنی بڑی رعیت بربادی کے دھانے پر کھڑی۔ طے پایا کہ چلو جا کے بارش کی دعا کرتے، لاؤ لشکر لے کر نکلے، انسانوں کو، جنوں کو، درندوں چرندوں کو لے کر نکلے، جہاں دعا کرنی تھی وہاں پہنچ گئے۔ ایک عجیب منظر دیکھا، اللہ نے وہ منظر محفوظ رکھا اور اپنے پیغمبر کو بتایا کہ سلیمان علیہ السلام نے کیا منظر دیکھا۔ فرآ نملۃ، ایک چونٹی کو دیکھا، ایک چونٹی کو دیکھا۔ منظر کیا تھا؟ رافعۃ ببعض قوائمها الى السماء مستلقیۃ علی ظہرہا، وہ چونٹی اپنی پشت کے بل لیٹی ہوئی ہے، یوں چلتی ہے چونٹی، یوں لیٹی ہوئی، پشت اس کی زمین سے لگی ہوئی، اور اس کے ننھے ننھے جو ہاتھ پاؤں ہیں یہ آسمان کی طرف دراز، یہ اس کی حید ہے بتائی۔ حالانکہ چونٹی ہے، چھوٹا سا سر ہے، پتہ نہیں اس کے سر میں کوئی دماغ نامی چیز ہے یا نہیں۔ یہ انسان ہے، اتنا بڑا سر ہے اس کا، اتنا بڑا دماغ ہے، لیکن نقطہ توحید نہیں، شرک سے بھرا، پلیدگی سے، نجاست سے پلید انسان۔ یہ چونٹی دیکھو، اس کے پاس کون سی آیات بینات آئیں، کون سا رسول مبعوث ہوا اس کی طرف، اس کی فطری معرفت کہ مجھ پر مشکل آ جائے تو مشکل کشا آسمانوں پر ہے، زمین کے اندر نہیں۔ اپنی کمر کے بل لیٹی ہوئی اور اپنے ہاتھ میں وہ آسمان کی طرف دراز کیے، اور زبان پہ الفاظ کے اللہ سے مانگ رہی ہے، اس کی ایک صفت کا واسطہ دے کر، ایک نام کا واسطہ۔ اللہم انا خلق من خلقک ولیس بنا غنى من سقیاک، اے اللہ ہم تیری مخلوق ہیں اور تو ہمارا خالق ہے، تجھے تیرے خالق ہونے کا واسطہ، تجھے تیرے خالق ہونے کا واسطہ۔ ہم پیاس سے ہلکان ہیں، ہمیں پانی چاہیے، ہمارا گزارا نہیں ہو رہا، پانی عطا فرما۔ کوئی واسطہ تھا کہ تجھے نبی سلیمان کا واسطہ، تجھے فلاں ولی کا واسطہ؟ نہیں، تجھے واسطہ تیرے خالق ہونے کا، تیرے خالق ہونے کا کہ یا اللہ ہم مصیبت میں، پانی کے بغیر گزارا نہیں ہو رہا، پانی عطا فرما دے۔ اللہ اکبر۔ سلیمان علیہ السلام جانوروں کی بولیاں پہچانتے تھے، چونٹی کی دعا سنی، لشکر سے کہا ارجعوا فقد سقیتم بطعمۃ غیرکم، چلو واپس چلو، تم سے قبل ایک چونٹی دعا کر چکی اور اللہ قبول کر چکا، اللہ نے دعا قبول کر لی۔ یہ ہے دعا اور اس کی استجابت۔ حالانکہ چونٹی، کتنی چونٹیاں اپنے پاؤں تلے مسل دیتے، لیکن چونٹی نے دعا کی، عظیم الشان دعا۔ ہم انسانوں کو دعا کا طریقہ چونٹی نے سکھا دیا کہ اس کو پکارو اس کے ناموں کے واسطے سے اور اس کی صفات کے واسطے سے، دعا فوراً قبول ہو گئی۔ تو عرض کر رہا تھا کہ جو استجابت ہے یہ دعا کے ساتھ ہی مذکور ہے۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، میرے بندے آپ سے پوچھیں میرے بارے میں کہاں ہوں، کہو کہ میں قریب ہوں۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعان، میں قبول کرتا ہوں دعا کرنے والے کی دعا کو جب بھی دعا کرے گا۔ تو دعا بھی ہے اور دعا کی قبولیت بھی ہے۔ ادعونی استجب لکم، دوسرا مطلب مجھے پکارو میں تمہاری دعا قبول کروں۔ تو دعا بھی ہے اور ساتھ ساتھ دعا کی قبولیت بھی، جس کا معنی یہ ہے کہ انسان جو بھی دعا کرے، جو بھی دعا کرے اس کی قبولیت لازمی، وہ دعا رد نہیں ہوتی،
اس کی قبولیت لازمی، لیکن قبولیت دعا کی 3 صورتیں، 3 شکلیں۔ نمبر 1 یہ کہ آپ جو مانگیں اللہ آپ کو عطا کرتا ہے، یہ سب سے ہلکی صورت، جو آپ نے طلب کیا اللہ نے آپ کو عطا کر دیا، یہ سب سے ہلکی صورت، دعا قبول ہو گئی۔ دوسری صورت یہ ہے کہ آپ جو مانگیں اللہ وہ عطا نہ کرے، مگر اللہ جانتا ہے اس بندے کا مستقبل میں اس پر مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹنے والے، اللہ آج کی دعا کو قبول کر کے وہ چیز تو نہ دے لیکن مستقبل کی مصیبتوں کو ٹال دے اس دعا کی برکت سے، آئندہ کی پریشانیوں کو ٹال دے اس دعا کی برکت سے۔ تو یہ بھی قبولیت ہے، بلکہ اس سے بہتر قبولیت ہے۔ اور تیسری صورت یہ ہے جو سب سے بہترین صورت کہ اللہ تعالیٰ دعا سن لے، قبول کر لے، مگر وہ چیز نہ دے، دنیا کی نعمت نہ دے، بلکہ اس دعا کو ذخیرہ کر لے آخرت کے لیے اور آخرت کی بخشش کے لیے، جہنم سے بچانے کے لیے۔ تو یہ قبولیت کی سب سے بہترین صورت ہے، سب سے بہترین۔ تو اس کا معنی دعا رد نہیں ہوتی، قبول ضرور ہوتی ہے، لیکن اس کی قبولیت مختلف مفاہیم کے ساتھ، مختلف شکلوں اور صورتوں کے ساتھ، لیکن ہر دعا ضرور قبول ہوتی ہے اور اللہ قبول فرماتا ہے۔ دعائیں کیجیے کثرت سے، یہ توحید کا شعبہ بھی ہے، اور خاص طور پہ ایسے اوقات کا انتخاب کیجیے جو اوقات قبولیت دعا کے لیے مشروع قرار دیے، جن کا اللہ کے پیارے پیغمبر نے ذکر کیا کہ ان اوقات میں دعا قبول ہوتی، سجدے میں، تشہد میں، سلام پھیرنے سے پہلے فرمایا کہ چھان چھان کر دعا کیجیے، قبول ہوں گی۔ اذان اور اقامت کے درمیان، اذان ہو گئی مسجد میں آ جاؤ، بلکہ پہلے سے موجود ہو اور پھر سنتیں پڑھ کے بیٹھ جاؤ اور اقامت تک دعائیں کرتے ہو۔ یہ قبولیت دعا کا وقت، قبولیت دعا کا وقت۔ رمضان اس کا ایک ایک لحظہ دعا کی قبولیت، یہ موسم ہے دعا کی قبولیت کا، خاص طور پہ افطار کے وقت اللہ تعالیٰ وہ دعائیں رد نہیں فرماتا، اور روزے دار کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، یہ اللہ کے پیغمبر کی حدیث۔ اور خاص طور پہ ایک دعا جو رمضان کے مہینے میں اللہ کا انعام ہے، ان للہ عتقاء وذلک کل لیلہ۔ رمضان کے مہینے میں کچھ بندے اللہ کے عتقاء بنتے ہیں، اللہ کے عتقاء بنتے ہیں۔ عتقاء جمع ہے عتیق کی، عتیق کا معنی جس کی گردن کو آزاد کر دیا جائے، جس کی غلامی کے بندھن توڑ دیے جائیں اور اس کو آزاد کر دیا جائے، اسے عتیق کہا جاتا ہے۔ یہاں آزادی سے مراد جہنم سے آزادی۔ کچھ بندے رمضان میں اللہ کے عتقاء بن جاتے ہیں، کب؟ بذالک کل لیلہ، رمضان کی ہر رات، ہر رات اللہ کچھ بندوں کو، ان کی گردنوں کو جہنم سے آزاد فرما دیتے ہیں، ہر رات۔ ہمارے مشہور ہے کہ آخری عشرہ جہنم سے آزادی کا عشرہ ہے، یہ غلط ہے۔ وہ جو حدیث آپ ذکر کرتے ہیں، پہلا عشرہ رحمت کا، دوسرا مغفرت کا، اور تیسرا جہنم سے آزادی کا، وہ ضعیف۔ سلمان فارسی کی روایت سے ابن خزیمہ کی حدیث، مگر وہ ضعیف۔ اس کی سند کا ایک راوی علی بن زید بن جدعان جو کہ منکر الحدیث تھے، اور پھر وہ حدیث ضعیف ہونے کے ساتھ ساتھ صحیح حدیث کے خلاف ہے۔ صحیح حدیث کیا ہے؟ ذالک کل لیلہ، کہ جہنم سے آزادی کا عمل ہر رات ہوتا ہے، ہر رات۔ تو یہ دعا مانگو، اے اللہ اس ماہ مبارک میں ہمیں ان بندوں میں شامل فرما لے جو تیرے عتقاء بن جائیں، جن کی گردنیں جہنم سے آزاد ہو جائیں، ہمیں بھی ان میں شامل فرما۔
تو یہ قبولیت دعا کے اوقات ہے. آدھی رات کا وقت ينزل ربنا تبارک و تعالی الى السماء الدنیا، یہ اس کی رحمت. ہمارا پروردگار جب آخری تیسرا پہر باقی بچتا ہے تو آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے. اللہ تعالیٰ آسمان پہ اتر آتا ہے. اس کی رحمت اور اس کا احسان عظیم. اترنے کی کیفیت کیا ہے؟ یہ ہماری طرح نہیں ہے میں کرسی پہ بیٹھا ہوں اتروں گا تو کرسی خالی ہو جائے گی. نہیں، اللہ کا عرش خالی نہیں ہوتا. عرش پر مستوی ہے اور نزول بھی فرماتا ہے. یہ اس کی قدرت. وہ آپ کے پنجاب کے ایک واعظ نے اپنے جوش خطابت میں یہ بات کہی تھی کہ بندہ کہتا ہے یا اللہ میں تجھے پکارنے کے لیے اپنا بستر چھوڑ کر آ گیا. اللہ کہتا ہے میرے بندے میں تجھے دینے کے لیے اپنا عرش چھوڑ کر آ گیا. غلط ہے. اللہ عرش نہیں چھوڑتا. ہم چھوڑتے ہیں. چرپائی پر بیٹھے نیچے اتر آئے تو چرپائی خالی ہو جاتی. اللہ کا عرش خالی نہیں ہوتا. اس کے نزول کی کیفیت کیا ہے اسی کو معلوم. ہمارا ایمان کیسا ہونا چاہیے کہ اس کا نزول حق ہے. نزول کیسے یہ ہمیں معلوم نہیں. جو چیز بتا دی اس پر ایمان ہے، جو چیز نہیں بتائی وہ اس کے سپرد ہے. لیکن یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ اس کی تمام صفات کی طرح اس کا نزول بھی کمال کا ہے. اس میں کوئی نقص نہیں. اس میں کوئی نقص نہیں. وہ ایک قصہ منسوب کرتے ہیں شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی طرف. ممبر پہ وہ خطبہ دے رہے تھے. کسی نے پوچھا شیخ الاسلام سے کہ اللہ کا نزول کیسا ہے، اللہ کے نزول کی کیفیت کیا ہے. شیخ الاسلام ممبر سے اتر آئے اور کہا کہ یہ کیفیت. یہ قصہ جھوٹا، مکذوب اور باطل. اس کا نزول حق ہے لیکن نزول کی کیفیت کوئی نہیں جانتا. تو اللہ رب العزت آسمان اول پہ نزول فرماتا ہے جب رات کا آخری پہر تیسرا پہر باقی بچتا اور فجر کے طلوع ہونے تک پکارتا ہے. هل من سائل فأعطيه هل من مستشفى فأشفيه هل من مسترزق فأرزقه. کوئی سائل ہے میں اس کو دوں، کوئی شفا کا طالب میں اس کو شفا دوں، اور کوئی بیمار مجھ سے شفا مانگ لے، کوئی فقیر مجھ سے روزی مانگ لے میں اس کو عطا کروں. اللہ پکارتا رہتا ہے، پکارتا رہتا ہے. جب فجر طلوع ہوتی ہے ثم یصعد کے الفاظ بھی ایک حدیث میں موجود. پھر اللہ اوپر کو چڑھ جاتا ہے. اس کا نزول اور اس کا چڑھنا وہی جانتا ہے اس کی کیفیت کیا ہے. تو یہ وقت مانگو، مانگو. اللہ دینا چاہتا ہے، وہ پکار رہے مجھ سے مانگو. آپ کہیں مانگو کا تو صحیح، لیکن پہلے بغداد جاتا ہوں، بغداد والے کا واسطہ لے کر آتا ہوں. کتنی بڑی حماقت ہے. اللہ تعالیٰ دینا چاہتا، پکار رہے میرے بندے مجھ سے مانگ، اور تو کہتے نہیں. وسیلے اور واسطے کے بغیر نہیں. بادشاہ سے ملنا وزیر کا وسیلہ، چھت پہ چڑھنا سیڑھی کا وسیلہ. اللہ چھت دے کے اس کو چھت سمجھا ہوا ہے. وہ نزول فرما چکا اور پکار رہا مجھ سے مانگو مانگو مانگو، اور تم کو نہیں. پہلے واسطہ لے کر آتا. پروٹوکول. یہ پروٹوکول اللہ کی شان کے خلاف ہے، اللہ کے مقام کے خلاف. دعائیں کرو. یہ قبولیت کا وقت ہے، قبولیت کا وقت ہے. تو یہ استجابت دعا دین اسلام کا ایک مغز اور حاصل، توحید کا اہم ترین شعبہ. اور پھر آپ کی حاجات کی تکمیل. اللہ تعالیٰ سے مانگو، دعائیں کرو. دنیا آخرت، دنیا کی سعادتیں، آخرت کی کامیابیاں مانگو، سوال کرو. یہ حقیقت دعا ہے. تو ایسے اوقات کا انتخاب جن اوقات میں دعائیں قبول ہوتی.
ان اوقات کا تعین کیجیے اور اپنے پروردگار کو پکاریے. جب اللہ تعالیٰ کو اس کے ناموں اور اس کی صفات سے پکاریں گے تو اللہ کتنا خوش ہوگا، کتنا راضی ہوگا. یہ آداب دعا میں سے ہے. دعا میں اللہ کی تعریف اور اس کی حمد و ثنا ضروری. وہ دعا اوپر کو نہیں پہنچتی جو دعا اللہ کی حمد و ثنا، اس کی مدح اور اس کی تعریف سے خالی ہے. اور دعا میں ساتھ ساتھ ضروری ہے کہ نبی علیہ السلام پر درود پڑھا جائے. جس دعا میں درود نہ ہو وہ دعا بھی اوپر نہیں پہنچتی بلکہ معلق رہتی، وہ اللہ قبول ہی نہیں کرتا. نبی علیہ السلام پر درود پڑھو. بلکہ بعض احادیث ثابت ہے کہ ایک شخص اگر نبی علیہ السلام پر درود ہی پڑھتا ہے، صحیح مسلم کے حدیث ابی بن کعب کی روایت سے، نبی علیہ السلام نے سوال کیا کہ میں اگر ایک مجلس میں بیٹھوں دعا کرنے کے لیے مگر میں آدھی مجلس درود ہی پڑھتا، یہ درست ہے؟ فرمایا درست ہے. اس سے زیادہ اگر درود پڑھنا چاہو پڑھ سکتے. تو اس نے آخری سوال یہ کیا اگر پوری مجلس درود ہی پڑھتا رہو درست ہے؟ فرمایا درست ہے. اگر پوری مجلس مجھ پر درود ہی پڑھتے رہو اور دعا نہ مانگو، دعا نہ کرو تو اللہ تعالیٰ تمہاری تمام حاجتیں، تمہاری تمام ضرورتیں بغیر مانگے پوری کر دے گا. یہ درود کی برکت. یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ وہ دعا اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتا جو اللہ کی حمد اور اس کی تعریف سے خالی ہو یا نبی علیہ السلام پر درود نہ بھیجا جائے اور نہ پڑھا جائے. یہ دعا کے اہم آداب میں سے. صدقہ دینا یہ بھی قبولیت دعا کی ایک اساس ہے. اور ایک اور اساس، کسی کی کوئی نعمت دیکھو، اس میں کیا ادب شریعت کا، شریعت نے کیا ہمیں تعلیم دی. کوئی نعمت دیکھو، ایک شخص کا بنگلہ تیار ہے، اب ہمارا کیا کردار ہونا چاہیے؟ ہم جل جائیں، حسد میں جل جائیں، یہ چیز آپ کی نقصان دہ نہیں. اس کی نعمت دیکھ کر اللہ تعالیٰ سے اپنے لیے مانگو. یہ شریعت نے ادب سکھایا. اللہ تعالیٰ کے انعام اتر رہے، اللہ کسی کو انعام دے رہے، کاروبار کی وسعت دے رہے، آپ کو نظر آ رہا ہے. آپ جلنے کی بجائے، حسد کرنے کی بجائے، حسد ایک بیماری، اس کا نقصان آپ کو ہوگا. آپ اللہ سے مانگیں. تبھی تو حدیث میں آتا ہے جب بارش برس رہی ہو تو دعا کیا کرو. بارش اللہ کی نعمت، لیٹسٹ اللہ کی نعمت. اللہ سے دعا کرو یا اللہ تو یہ بارش برسا رہے، اس بارش سے زمین شاداب ہو جائے گی. یا اللہ میرا فلاں کام بھی کر دے، تیری نعمت برس رہی ہے، انتہائی وسیع نعمت ہے، میرا فلاں کام بھی کر دے. یہ نعمت تنگ تو نہیں. وہ جو ایک عربی نے کہا تھا اللہم ارحمنی و محمد ولا ترحم معنا احد. مسجد میں آیا اور اس نے بہت سے خلاف ادب کام کیے. عربی تھا، حتیٰ کہ مسجد کے ایک کونے میں بیٹھ کر پیشاب کرنا شروع. صحابہ اٹھے اسے ڈانٹنے یا مارنے کے لیے، آپ نے روکا، رحمت اللہ علیہ روکا. اب اس کو مت روکو، اس کو پیشاب کرنے دو، یہ ایک اس کی فطری حاجت ہے، کر لینے دو. اور بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو کہا کہ پانی کا ایک ڈول لا کر بہا دو، زمین پاک ہو جائے. اس شخص نے دعا کی اللہم ارحمنی و محمد ولا ترحم معنا احد. یا اللہ مجھ پہ رحم کر اور محمد پر کر اور کسی اور پر نہ کر. فرمایا لقد حجرت واسع، تو نے اللہ کی وسیع رحمت کو تنگ کر دیا، وسیع رحمت کے دائرے کو تنگ کر دیا. تو اللہ کی رحمت، بارش برس رہی ہے، یا اللہ تیری نعمت ہے، مجھے بھی فلاں نعمت ادا کر دے، قبول ہو. زکریا علیہ السلام زندگی بھر بیٹے کی دعا کرتے ہیں، زندگی بھر بیٹا نہیں مل رہا. بعض تفسیری روایتوں کے مطابق 120 سال گزر گئے، 120 سال بوڑھے ہو گئے اور ہڈیاں بوسیدہ ہو رہی. بیوی بانجھ ہے، مریم کے پاس داخل ہوئے جن کی وہ کفالت پر مامور تھا. دیکھا مریم کے ہاتھ میں پھلوں کے خوشے، جن پھلوں کا موسم ہی نہیں. پوچھا
انا لک ھذا مریم، یہ پھل کہاں سے ہے؟ یہ پھل کہاں سے ہے؟ قالت هو من عند اللہ، اللہ کی طرف سے، یہ اللہ کا انعام اور احسان۔ ہنالک دعا زکریا ربہ، زکریا نے اسی وقت اللہ کو پکارنا شروع کر دیا کہ یا اللہ تو مریم کو بے موسم پھل دینے پر قادر، اولاد کا موسم میرا نہیں ہے مگر مجھے تو موسم نہ ہونے کے باوجود اولاد دینے پر بھی قادر ہے، تو نے مریم کو پھل کھلا دیے، مجھے بھی اولاد عطا فرما دے۔ وہی دعا شروع کر دی، ہنالک فنادت الملائکہ، اسی وقت دعا کر رہے ہیں اور فرشتوں کی ندا آ گئی، فرشتے پہنچ گئے بشارت لے کر، خوشخبری لے کر۔ تو کتنا عظیم موقع ہے یہ قبولیت دعا کا۔ آپ کسی کی نعمت دیکھیں، کڑنے کی بجائے، حسد کرنے کی بجائے، جلنے کی بجائے آپ دعا کریں، یا اللہ تو نے فلاں کو دی، مجھے بھی دے، یہ بارش تیری نعمت اتر رہی ہے، مجھے بھی نعمت دے۔ زکریا علیہ السلام 120 سال تک دعا کرتے رہے، قبول نہیں ہو رہی۔ آج دعا کی ایک دلیل کے ساتھ کہ مریم کو بے موسم پھل دینے والے مجھے بھی بے موسم ایک بیٹا عطا فرما دے۔ اللہ نے عطا فرما دی، اللہ نے عطا فرما دی۔ تو یہ دعا اللہ تعالیٰ کی قدرت اور توحید کا مغز اور دین کا حاصل اور نچوڑ، کبھی اس سے آپ اپنے آپ کو مستغنی نہ سمجھیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ میں تو پہلے چن چن کر دوسروں کے لیے دعائیں کرتا ہوں، پھر آخر میں اپنے لیے کرتا ہوں۔ نہیں، دعا کا ادب یہ ہے کہ پہلے اپنے لیے کرو، پھر دوسروں کے لیے کرو۔ یہ ادب کتاب و سنت سے ماخوذ ہے۔ جو دعائیں ہمارے سامنے موجود ہیں ان میں ترتیب یہی ہے، پہلے اپنے لیے کرو، پھر دوسروں کے لیے کرو۔ تو یہ شرعاً حقیقت دعا اور ارکان دعا جن پر دعا قائم ہے، اور ہمیں چاہیے کہ ہم ان تمام اوقات کا تتبع کریں جو قبولیت دعا کے لیے شریعت میں موجود اور ثابت ہیں، دعائیں کریں۔ اللہ رب العزت ان دعاؤں کو قبول فرمانے والا ہے۔ اپنے لیے کریں اور اپنے بھائیوں کے لیے کریں، اپنے اہل خانہ کے لیے کریں، اپنے دوستوں کے لیے کریں، اور پھر ساتھ ساتھ عالم اسلام کے لیے کریں۔ دنیا میں جہاں جہاں کچھ نہ کچھ جہاد کے دیے جل رہے ہیں، مجاہدین کے لیے کریں۔ عالم اسلام اس وقت انتہائی ایک آزمائش سے گزر رہا ہے۔ یمن کا معاملہ، اور پھر عراق کا معاملہ، فلسطین کا معاملہ، کشمیر کا، افغانستان کا، اور پھر برما کا، بوسنیا ہرزیگوینہ کا، ان تمام مسلمانوں کے لیے، مجاہدین کے لیے دعائیں کریں۔ اللہ رب العزت غیب کی دعائیں قبول کرنے والا۔ ابو درداء رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ بندہ اپنے سے دور کوئی بھائی ہے، آپ یہاں بیٹھے، وہ امریکہ میں، کراچی میں، اور وہ ہندوستان یا سعودی عرب میں، آپ اس کے لیے دعا کر رہے ہیں، باقاعدہ فرشتے مقرر ہیں ایسی دعاؤں کے لیے۔ آپ دعا کر رہے ہیں، یا اللہ میرے فلاں بھائی کو معاف کر دے، میرے فلاں بھائی کو شفا دے دے، مجاہدین کی مدد فرما، تو فرشتے ہر دعا پر کہتے ہیں آمین وَلَكَ مِثْلُهُ، کہ اللہ یا اللہ قبول کر لے، اور اے دعا کرنے والے تجھے بھی یہ سب کچھ مل جائے، جو اپنے بھائیوں کے لیے مانگ رہا ہے تجھے بھی سب کے لیے مل جائے۔ دوسروں کے لیے دعا، اس کا فائدہ کیا ہے؟ صرف ایک حدیث آپ کو سناتا ہوں اور بات کو ختم کرتا ہوں۔ نبی علیہ السلام کی ایک حدیث ہے کہ جو بندہ مومن مردوں یا مومن عورتوں کے لیے مغفرت کی دعا کرتا ہے، اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات، یا اللہ تمام مومن مردوں کو معاف کر دے اور تمام مومن عورتوں کو بخش دے۔ حدیث میں آتا ہے کہ غفر اللہ لہ، غفر اللہ بکل مؤمن ومؤمنۃ خطیئت، اللہ تعالی ہر مومن مرد اور ہر مومن عورت کے بدلے اس دعا کرنے والے کے ایک گناہ کو معاف کر دے گا۔ اب آؤ گنو، مومن مرد کتنے اور مومن عورتیں کتنے، گنتی کرو ذرا، آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک گنتی کرو۔ کمپیوٹر میں آؤ، تمہارے کمپیوٹر بھی فیل ہو جائیں گے، قیامت تک کے لیے جتنے مومنین مرد و عورتیں آنے والی ان سب کو گنو۔ اللہ تعالیٰ ہر مومن مرد ہر مومن عورت کے بدلے اس شخص کے ایک گناہ کو معاف کر دے گا۔
یعنی بلینوں گناہ معاف ہو رہے ہیں ایک ہی مجلس. یہ دین کی سماحت ہے اور دین کی برکت ہے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سامعین سے گزارش ہے 15 منٹ سوال و جواب کی نشست ہے. جو بھائی کوئی سوال کرنا چاہتا ہے شیخ صاحب سے وہ سوال کر سکتا ہے. 15 منٹ صرف یہ ٹائم ہوگا اور اپنے سوالوں کو اس میں مکمل کیجیے. اللہ بہت اچھی بات ہے. ہاں اللہم انی اسألک بکل اسم ہوا لک. اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں تیرے ہر نام کے واسطے سے. انزلتہ فی کتابک ان ناموں کے واسطے سے جو تو نے اپنی کتاب میں اتار دی, اپنی وحی سے تو نے ہمیں وہ نام بتا دی. او علمتہ احد من خلقک ان ناموں کے واسطے سے بھی جو نام تو نے اپنی کسی مخلوق کو سکھا دی, کسی فرشتے کو کسی نبی کو خاص نام سکھا دیا ان کے واسطے سے. اب استأثرت بھی فی علم الغیب عندک ان ناموں کے واسطے سے بھی جو نام تیرے خزانہ غیب میں تو نے اب تک کسی کو بتائے نہیں اور سکھائے نہیں. یعنی تمام ناموں کے واسطے سے دعا کرتا ہوں. دعا کیا ہے؟ ان تجعل القرآن ربیع قلبی کہ تو قرآن کو میرے دل کی بہار بنا دے. قرآن کو میرے دل کی بہار بنا دے. ربیع ربیع بولتے ہیں موسم بہار کی بارش. یعنی قرآن موسم بہار کی بارش کی طرح میرے دل میں برسے اور میرا دل پر بہار ہو جائے, شاداب ہو جائے. قرآن کو بنا دے میرے دل کی بہار. و نور صدری اور قرآن ہی کو میرے سینے کا نور بنا دے, میرے سینے کا نور بنا دے. وہ جلا حزنی و ذہاب ہمی و غمی اور تو قرآن کو میری تمام پریشانیوں, تمام دکھوں اور تمام ہموم و احزان کا مداوع بنا دے کہ میری پریشانیاں, سارے دکھ درد, بیماریاں, فقر جو بھی ہے وہ سب کے سب دور ہو جائیں قرآن کی برکت سے. قرآن ہی کو میری پریشانیوں اور میرے دکھوں کا مداوع بنا دے. یہ مکمل دعا ہے. اس میں یہ بات ثابت ہو رہی ہے کہ قرآن اللہ تعالیٰ کی وحی اور وہ کتاب جو ہمارے دین اور دنیا کے تمام مسائل حل کر سکتی. اللہ تعالیٰ اس قرآن کے ذریعے ہمارے دین و دنیا کے تمام مسائل حل کرنے پر قادر. ہمارا تعلق بالقرآن اگر پختہ اور قوی ہو تو اس قرآن کی برکت سے ہمارے دلوں کی زمین پربہار ہوگی, شاداب اور معطر ہوگی, سینے نور ایمان سے منور ہوں گے, اور جو زندگی میں دکھ آتے ہیں, پریشانیاں آتی ہیں, اللہ تعالیٰ قرآن کی برکت سے ان تمام کو ٹال دے گا. تو پریشانیاں دو طرح کی, دینی یا دنیاوی. ہر پریشانی کا علاج قرآن میں موجود. تو قرآن سے تعلق جوڑ دو, خاص طور پہ ماہ سیام. اس ماہ سیام میں کثرت سے قرآن کی تلاوت کرو. روزہ اور قرآن قیامت کے دن اکٹھے آ کر بندے کی سفارش کریں گے. اللہ تعالیٰ ہمارے لیے یہ تمام فضائل جو ہے وہ مقرر فرما دے. بعض لوگ نا اپنے مساجد میں اعلان کرتے ہیں گمشدہ چیزوں کا, سبزیوں کا, اور اگر انہیں روکا جائے تو کہتے ہیں ہم تو اسپیکر میں کرتے ہیں, مسجد میں تو نہیں کرتے. میرا ایک سوال ہے کہ یہ مسجد میں اعلان کرنا ناجائز, یعنی گمشدہ چیز کا اعلان بھی ناجائز ہے اور کوئی کاروباری اعلان کرنا بھی ناجائز ہے, کیونکہ نبی علیہ السلام نے ان دونوں چیزوں سے صراحتاً روکا. نہا ان انشاد ضالہ, گمشدہ چیز کا مسجد میں کھڑے ہو کے اعلان کرنا ناجائز. یہ ضالہ سے مراد سواری بعض علماء نے لی ہے. سواری تو سواری جو باہر گم ہوئی ہے, مسجد میں اس کی کوئی تک نہیں کہ آپ یہاں آ کر شور کریں. اس طرح اگر کوئی کاروباری چیز ہے, کوئی کاروباری اعلان ہے, تو کاروباری بات مسجد میں کرنا ناجائز ہے. چاہے جائے کہ اعلان بھی ہو تو ایسا اعلان بھی
نہیں کر سکتے. ہاں ایسی چیز جس میں صرف ایک خبر دینا مقصود ہے, ایک خبر دینا, اور وہ بھی مسجد کے مائک میں تاکہ آواز باہر جائے اور ایک ہی اعلان سے پوری قوم کو خبر ہو جائے, یہ قوم کی مصلحت اور قوم کے مفاد میں ہے. اس کے جواز کا راستہ نکل سکتا ہے. باقی مسجد میں شور کر کے اپنے کاروباری چیزوں کو جو فروخت کرنے کے لیے جو وہ چیخنا چلانا, یہ گمشدہ چیز کا اعلان کرتے رہنا, یہ ناجائز ہے. یہ سوال ہے کہ دوسری رکعت کے لیے اٹھتے وقت ہاتھوں کی کیفیت کیا ہوگی. یہ بعض حدیث میں یعجن کے الفاظ ہیں, آٹا گوندنے کی کیفیت. تو آٹا گوندنے کی عمومی کیفیت یہی ہے, خواتین اس طرح آٹا گوندتی ہیں تو اس طرح مٹھی بند کر کے اسے زمین سے ٹیک کر اٹھا جائے, یہ یعجن عجین کی کیفیت ہے. اس کی سند پر بعض لوگوں نے اعتراض کیا, مگر اعتراض پر محل نہیں, درست نہیں. تصویر کا شرعی حکم کہ تصویر ناجائز ہے. ان اشد الناس یوم القیامہ المصورون, قیامت کے دن سب سے سخت عذاب مصورین کو ہوگا. اور ان اشد الناس یوم القیامہ الذین یضاہون بخلق اللہ, قیامت کے دن سب سے سخت عذاب ان لوگوں کو ہوگا جو اللہ کی صفت خلق سے مشابہت اختیار کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اور لعن اللہ المصورین, مصورین پر اللہ کی لعنت. اللہ تعالیٰ قیامت کے دن مصورین کو اکٹھا کرے گا اور کہے گا احیوا ما خلقتم, جو فوٹو تم بنا کر آئے ہو ان کو زندہ کرو, ان میں روح ڈالو. تو یہ بڑے سخت احکام, تو ہمیں اس سے گریز کرنی چاہیے. اللہ پاک توفیق دے. الیاس قادری نے چند دن پہلے ٹی وی پہ کہا تھا جی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہم ہمیشہ سنتے ہیں صحابہ پاک کے لیے, انہوں نے کہا جی غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اس کے بارے میں دیکھیں رضی اللہ تعالی عنہ یہ ایک اصطلاح ہے. علماء نے شروع سے, جو محدثین صحابہ تابعین, شروع سے ان ادوار میں شخصیات کی دعا کے لیے اصطلاحات مروج ہو چکی تھی. مثلا نبی علیہ السلام کا نام ہو تو صلی اللہ علیہ وسلم, انبیاء کا نام ہو علیہ الصلوۃ والسلام, صحابہ کا نام ہو تو رضی اللہ تعالی عنہ. اور یہ اصطلاح قرآن سے لی گئی, رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ, رضی اللہ تعالی عنہ صحابہ کے لیے مخصوص کیا گیا. اور صحابہ کے بعد جو دور آیا اس میں جو بھی صالحین اور مقربین ہیں ان کے لیے رحمہ اللہ یا رحمۃ اللہ علیہ, کہ اللہ ان پر رحم فرمائے اور اللہ کی ان پر رحمت ہو. تو یہ اصطلاحات قائم ہیں, لہذا ان اصطلاحات میں آپ کوئی تقدیم و تاخیر کریں اور ان کو تبدیل کرنے کی کوشش کریں تو یہ اس مقصد کے خلاف ہے جو شرعی مقصد ایک قائم ہو چکے, تاکہ کوئی اشتباہ نہ ہو اور کوئی شخصیت دوسری شخصیت کے طبقے میں مخلوط نہ ہو. آپ کسی تابعی کا نام لیں اور نام لے کر رضی اللہ عنہ کہہ دیں, لوگ سمجھیں سے یہ بھی صحابی, کہ رضی اللہ عنہ کی اصطلاح صحابہ کے لیے, تو اس طرح ایک خلط ملط کا امکان ہے. تو اس سے گریز کرنا چاہیے. آپ نے جس قادری کا حوالہ دیا اس نے جو کیا غلط کیا. جی السلام علیکم. ایک سوال ہوا تھا فوٹو کے متعلق, تصویر کے متعلق. ایک اسٹل فوٹوگرافی اور ایک یہ معاشرت کی ویڈیو ہے. بعض علماء اس میں فرق نہیں کرتے ہیں. آپ کی نظر میں کیا یہ اور وہ دونوں ایک چیز ہے؟ کوئی شریعت میں ایسا استثناء ثابت نہیں. یعنی فوٹو جو ہے اس کی سائنس مختلف رہی ہر دور میں. ایک وقت تک یہ کیمرے ایجاد نہیں ہوئے تھے اور سائنس یہاں تک نہیں پہنچی تھی. اس دور میں مجسمہ سازی ہوتی تھی, مٹی کے گھروندے اور تصویریں بنائی جاتی, بت بنائے جاتے. پھر ایک دور آیا, یہ تصویر منتقل ہوئی کاغذ اور پینسل سے کاغذوں پر بنتی تھی. پھر ایک دور اور آگے بڑھا, ترقی ہوئی, کیمرے آ گئے, اور ترقی ہوئی, یہ ویڈیو آ گئی, آگے اور ترقی ہوگی اور پتہ نہیں کیا کچھ آئے گا, یخلق ما لا تعلمون. تو ہر دور میں فوٹو سازی کی ایک سائنس مختلف رہی. ہم کسی چیز کا استثناء کریں تو اس کے لیے ایک معقول دلیل چاہیے, ایک اپنی رائے سے آپ استثناء نہ کیجیے, کیونکہ تصویر کے احکام بڑے سخت ہیں. نہیں, یہ اسی زمانے میں دو مختلف شکلیں ہیں نا, ایک اسٹل فوٹوگرافی اور ایک یہ اگلے زمانے کی چیز نہیں ہے. میں کہتا ہوں کہ ترقی کر کے سائنس یہاں تک پہنچ چکی ہے کہ تصویر سازی کو یہاں تک لے آئی ہے. ٹھیک ہے, اسی طرح ہی حرام ہے جس طرح اسٹل فوٹوگرافی حرام ہے, ویڈیو بھی اسی طرح حرام ہے. جو شریعت میں جو ایک حکم وارد ہے ایک مسئلے کے لیے, وہ تو کسی استثناء کے بغیر ہے. کوئی فرق نہیں کیا نبی علیہ السلام نے,
کون سی جائز اور کون سی ناجائز، جو کوئی فرق ثابت نہیں ہے تو ہم محض اپنی رائے سے کوئی ایسا فرق نہ کریں. اس کو تصویر ہی کہا جاتا ہے. آپ ٹی وی دیکھ رہے ہو، کوئی گڑبڑ ہو رہی ہو تو آپ کہتے ہیں کہ تصویر صاف کرو. بعض لوگ کہتے ہیں کہ تصویر اور عکس میں فرق ہے. یہ فرق صرف ایک روایتی ایک انداز سے پیش ہوتا ہے، مگر حقیقی فرق نہیں ہے. بارکیف علماء سے آپ رجوع کیجیے. جو ایک میری سمجھ ہے وہ میں نے عرض کر دی آپ کے سامنے. علماء سے رجوع کیجیے، کیونکہ آج یہ بات عام ہو چکی، ہر مسجد میں یہ کیمرے داخل ہو چکے. مجھے تو بعض وقت خوف محسوس ہوتا ہے. رسول اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے علامات قیامت میں سے ایک علامت یہ ہے کہ ایک مرض ایک گناہ ہر گھر میں داخل ہوگا. اب آپ سوچ رہے وہ گناہ کون سا ہو سکتا ہے؟ میرے خیال میں تصویر ایک ایسا گناہ ہے بلا استثناء ہر گھر میں داخل ہو چکا، حتیٰ کہ بیت اللہ میں داخل ہو چکے. اور یہ اپنا ٹی وی کی شکل میں، کیمروں کی شکل میں، شناختی کارڈ کی فوٹو، نوٹوں کی تصویر، یہ داخل ہو چکے کسی نہ کسی صورت. اور کون سا گناہ ہو سکتا جو ہر گھر میں موجود ہے؟ یہ ایک گناہ عمومیت کے ساتھ ہر گھر میں داخل ہو چکے. نہیں، یہ ثابت نہیں ہے. دعائے قنوت جو ہے بہتر ہے سری پڑھنا. اگر جہری پڑھی جا رہی ہے تو آپ وہ کلمات ساتھ دہرائیں، ساتھ آمین نہ کہیں، کیونکہ اجتماعیت نبی علیہ السلام کے عمل سے ثابت نہیں. سخت گرمی میں کام کرنے والا آدمی اگر رمضان میں روزے نہ رکھے اور کسی دوسرے مہینے میں رکھ لے، بھی گرمی میں روزے قضا کرنا یہ شرعی عذر نہیں. مرض اور سفر ہو سکتا ہے، مگر گرمی کی شدت ہو اور اس میں آپ ڈیوٹی انجام دیتے ہیں، اس میں قضا کرنا روزہ، اس کو شرعی عذر تسلیم نہیں کیا گیا. چاہیے کہ آپ روزہ رکھیں، صبر کریں، اس تکلیف کو برداشت کریں. اللہ تعالیٰ اس کا اجر عطا فرمانے والا. رمضان میں مغرب کی نماز کا 15 منٹ کا وقفہ کیسا ہے؟ جائز ہے، کوئی حرج نہیں. مغرب کی نماز کا وقت تنگ نہیں ہے. ہمارے یہاں مشہور ہے کہ یہ وقت اس کا تنگ ہے. بعض لوگ تو اتنا اس کو تنگ سمجھتے ہیں کہ جو پہلی 2 سنتیں ہیں اس کے بھی قائل نہیں کہ وقت تنگ ہے. نہیں، اس کا وقت تقریباً 1.25 گھنٹہ ہے. یعنی اس کا آخری وقت کب ختم ہوتا ہے؟ جب یہ شفق، یہ سورج کی سرخی جو تا دیر قائم رہتی ہے، اس کے بعد ایک بیاض، ایک سفیدی نمودار ہوتی، جب وہ غروب ہو تو وہ عشاء کا آخری وقت ہے. تو اس لیے اگر ایک مصلحت کے تحت آپ 10 منٹ 15 منٹ تاخیر کرنا چاہ رہے ہیں تاکہ لوگ افطاری کر لیں، کھانا ان کو پیش کر لیں، ضیافت پیش کر لیں، کوئی حرج نہیں. حرم میں بھی تقریباً 10-12 منٹ کی تاخیر ہوتی. آپ نے 15 منٹ کہا تھا. میرا گلا بھی کام نہیں کر رہا، تو انشاءاللہ علماء یہاں آتے رہیں گے تو ان سے آپ سوال کر لیجیے گا. عیسیٰ عبد اللہ و رسولہ، واشہد ان عیسیٰ عبد اللہ و رسولہ. اردو میں ترجمہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے اور اللہ کے رسول ہیں. تمام بھائیوں سے گزارش ہے وہ تشریف رکھیں. انشاءاللہ افطاری کا بھرپور انتظام کیا گیا ہے. تمام بھائی یہاں پہ تشریف رکھیں، افطاری کر کے جائیں. اللہ سب کا نام مبارک فرمائے.